سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پھر ہم نے پے در پے رسول بھجوائے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور اس کے بعد ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو بینات، واضح دلائل، اللہ کی کتاب، وحی، وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے ان کی روح القدس سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، تمہارا کیا حال تھا جب بھی تمہارے پاس آتا کوئی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری نفسوں تمہیں نہ بھاتا، استکبرتم، تم تکبر کرتے، وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس کسی کو تم جھٹلا دیتے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کسی کو تم قتل کر دیتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، ہمارے دل تھیلیاں ہیں، غلاف ہیں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے ان پر، بکفرہم، بسبب ان کے انکار کے، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس اب کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی، اس تعلیم کی جو ان کے پاس تھی۔ اور ان کا کیا حال تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اس سے قبل جو تھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے تھے اس کتاب کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے، علی الذین کفروا، اپنے مخالفین پر جو کافر تھے، فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آئے ان کے پاس وہ ہستی جو انہوں نے پہچان لی تو اس سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ سامعین کرام، یہود کی بد اعمالیاں بیان ہو رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں ان اعمال کے مرتکب نہ ہو جائیں جو کہ جن اعمال کے وہ مرتکب ہوئے۔ بظاہر یہ تھوڑا سا
جو بات میں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بعض اصحاب کو تعجب میں ڈال دے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بھی ان اعمال کا ارتکاب کر رہے ہیں، اعمال بد کا، جو گزشتہ اقوام کر چکی تھی۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بس اس کی کیا سزا ہے، کیا بدلہ ہے جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں بھی شرمندگی اور قیامت کے دن اس کو سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ان کی عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ آج کا سبق سامعین کرام، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ دیکھو، یعنی اس سے ایک جملہ اگر بنتا ہے تو ایسے بنے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا، یعنی یہ مضمون محذوف ہے کہ جس طرح ابھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی ہے، اس طرح تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے، ان کے بعد میں نے پے در پے رسول بھجوائے، قفینا پے در پے میں نے رسول بھجوائے، اور ان تمام کے بعد وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی میں نے عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بینات سے مراد جو ہے یہاں وہ واضح دلائل ہیں جو وہی لے کے آئے تھے انجیل کی صورت میں، اور جو نشانیاں ان کے پاس تھیں وہ واضح دلائل تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور میں نے ان کی تائید کی تھی روح القدس سے، یعنی روح القدس لقب ہے جبرائیل علیہ السلام کا، یعنی جبرائیل علیہ، یوں تو ہر پیغمبر کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کی تعلق ہوتا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ وہی لاتے ہیں، وہی پہنچانے کا ذریعہ جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام ایک خصوصی تعلق یہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وجود آنے کا ذریعہ جو تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توجہ تھی، یعنی وہ ایک بہت فرشتے کی توجہ سے وہ حمل جو ہے وہ قرار پا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ پھر ان میں وہ نسبتاً وہ نورانیت اور وہ زیادہ ہوگی۔ وَأَيَّدْنَاهُ، ان کی میں نے تائید کی تھی، ان مدد کی تھی بروح القدس سے۔ اب بیان کیا جا رہا ہے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ۔ اب دیکھیں مخاطب، پہلے تو میں شان نزول کے مطابق اس کے متعلق بات کروں گا۔ اب جو یہ تمام مضمون اس وقت کے یہودیوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ترجمے میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سے ہم اس طرح ترجمہ پڑھیں گے کہ دیکھو اے یہودیوں، اے دعوی ایمان کرنے والو، یہ رسول اس سے تم کیوں انکار کرتے ہو، ان کی رسالت سے کیوں انکار کرتے ہو؟ میں نے تو اس سے قبل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تو یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کر رہا ہوں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس طرح کے یہ مضمون ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کی، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اسی طرح یعنی رسول آئے تھے، لیکن اب تمہارا کیا رویہ تھا ان رسولوں کے ساتھ؟ افکلما جاءکم رسول، جب بھی تمہارے پاس آتا کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو نہ بھاتا، یعنی تمہیں اچھا اگر نہیں لگتا، استکبرتم، تم تکبر
کی روش اختیار کر لیتے، اس کی رسالت سے بھی انکار کر دیتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور بعض رسول ایسے ہیں کہ جن کو تم نے جھٹلا دیا، ان کی رسالت سرے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہود نے ان سے انکار کر دیا، یعنی یہ تو ایک بہت بڑی نشانی ہے ان کی تکذیب کی، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے، حالانکہ وہ انہی کی قوم سے آئے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو، رسولوں کی جماعت کو تم نے ان کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، ان کی رسالت ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر ان کی مخالفت میں اتنا بڑھ گئے کہ فریقاً تقتلون و فریقاً تقتلون، بعض پیغمبروں کی جماعت کو، رسولوں کی جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم نے، قوم یہود نے بزعم خود سولی پہ چڑھوا دیا۔ سامعین کرام، یہ تھوڑا سا مطلب آگے اب یہ مضمون آئے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس قوم کا کیا وتیرہ رہا ہے، اور وہ ابھی تھوڑا سا مضمون اسی تناظر میں آگے آئے گا، اس وقت میں اس کی تشریح کر دوں گا۔ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے تھے اور دروس میں ان کے شامل ہوتے تھے، لیکن ان کی تعصب اتنا تھا اور تکبر اتنا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے تو کہتے کہ بھئی یہ تو کوئی خاص باتیں نہیں ہیں، اس سے تو بڑی تعلیم ہمارے پاس ہے اور ہمارے دلوں میں وہ محفوظ ہے۔ ہمارے دل جو ہیں وہ تھیلیاں ہیں، یعنی اس سے دو مراد ہو سکتی ہیں۔ غلف اس میں یعنی علم کی تھیلیاں ہیں، اس میں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل بند ہیں، اس پہ اب کوئی اور ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اس میں اور کچھ اب سما سکتا ہے۔ تھیلیاں ہیں، علوم کی تھیلیاں ہیں، یا یہ تھیلیاں جو ہیں وہ مہر بند ہیں، اس میں اب اور کچھ نہیں سما سکتا، محفوظ غلافوں میں بند ہیں، ہمارے دل جو ہیں ان پر اب کوئی چیز اثر نہیں کرتی ماں سے بعد جو ہمارے پاس تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے ان پر بسبب ان کے انکار کے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لائے تھے، کچھ نہ کچھ یہود ایمان لائے تھے، لیکن وہ بہت تعداد کے حساب سے تھوڑے تھے، اور اکثریت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا تھا۔ اب وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو کہ تعلیم ان کے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن۔ اور اس کے علاوہ تصدیق کے لیے، یعنی یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو اسی کا ایک ایڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ بھی کتابیں تھیں، یہ بھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مدینے میں جو یہود آئے تھے تو اس کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ یہود جب پے در پے ان لوگوں کو شکستیں دے دی گئیں اور یہ نامراد ہو گئے، ذلیل ہو گئے، تو آخر کار انہوں نے سوچا کہ ہم مدینے جائیں گے، اور اس نبی جو کہ نبی موعود ہے، نبی امی ہے، وہ آئے گا اور وہ ہم اس کا ساتھ دیں گے اور اپنے دشمن پر فتح پائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے تو ان کا یعنی آئے مدینے میں اس خیال سے تھے
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جو کہ مدینہ، جو کہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ ہے، ان پر ہم ایمان لائیں گے اور ہم اپنے دشمنوں پر غلبہ پالیں گے۔ یعنی اس سے پہلے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، حضور کے یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم حضور کے ذریعے اپنے مخالفین جو کہ کافر تھے ان پر ہم غلبہ پالیں گے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا ان کے پاس وہ ہستی آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، اس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے جو کہ انہوں نے خرید لیا اس سے اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو۔ ان یکفروا، یہ میں آپ کو ترجمہ تھوڑا سا سنا دوں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے وہ جو یہ خرید چکے ہیں اس سے اپنے آپ کو، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ کیوں؟ بغین، بغاوت، سرکشی، ہٹ درمی، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، سرکشی کیوں اختیار کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا اپنے بندے پر جس کو وہ چاہتا تھا۔ ان ينزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس رحمت کو اپنی طرف سے، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس کو وہ چاہتا تھا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو انہوں نے کما لیا غصے کے اوپر غصہ۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ سامعین کرام، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے، یعنی بہت برا عمل انہوں نے کیا کہ انہوں نے حق کو بیچ دیا، اور کیا خرید لیا؟ گمراہی خرید لی، گمراہی خرید لی اور دنیا کے مفادات کو ترجیح دے دی، تو یہ بہت برا ہے۔ اشترا عربی میں یہ توجہ رہے کہ اشترا عربی میں دونوں خریدنے اور بیچنے کے لیے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بئس ما اشتروا، بہت برا ہے جو انہوں نے خرید لیا، یعنی اپنی خواہشات کے بدلے دین کو بیچ دیا، یا اپنی دین کو، اپنی خواہشات کو خرید لیا اور دین کو فروخت کر دیا۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت برا ہے جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان یکفروا، کہ انہوں نے انکار کر دیا، بما انزل اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اب نازل کیا ہے، تو انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی دنیاوی مفادات کو ترجیح دے دی، اور اللہ کے کلام کو، یعنی اللہ کے کلام کے عوض اپنے دنیاوی مفادات کو انہوں نے ترجیح دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بری حرکت انہوں نے کی ہے، اور یہ بہت برا سودا ہے۔ بغین، یہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ بغاوت، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ بغین، یعنی بغین میں یہ معنی ہے کہ یہ قوم جو تھی، یہ قوم شکار تھی عصبیت کا، نسلی، قومی اور نسلی عصبیت کا، اور ایک تکبر میں مبتلا تھی۔ اگر آپ قرآن شریف کے مضامین کا
جو کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں آئے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ بھئی جنت میں تو اور کوئی نہیں جائے گا. یہود اور نصارہ کے عوض یہود کہتے تھے کہ یہودی جائیں گے، نصارہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اور اس کے یعنی یہی نہیں بلکہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم من حیث القوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں اور اس کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤ اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ تو چھو ہی نہیں سکتی، اگر جانا بھی پڑا تو چند دن کے لیے اور پھر ہم واپس جائیں گے جنت میں. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا یعنی اشارات دیے ہیں کہ یہ قوم جو تھی ایک تکبر میں مبتلا تھی، اور ان کو ایک گھمنڈ تھا، ایک غرور تھا کہ یہ کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. تو سامعین اکرام یہ ایک اگر آپ دیکھیں یہ صرف یہود کی بات نہیں ہے، اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ جو تعصب ہے، خاندانی تعصب ہے، یہ بھئی ارائی ہیں اور یہ مغل ہیں اور یہ آوان ہیں، اور بعض برادریاں دوسری برادریوں میں شادی تک نہیں کرتی. مثال کے طور پہ یعنی ٹھیک ہے میں بھی پٹھان ہوں، لیکن دیکھیں پٹھان جو ہیں بعض جماعتیں ایسی ہیں وہ کہتی ہیں پہلے ہم پٹھان ہیں پھر مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں، پہلے پٹھان ہیں. یہ میں کسی کے یعنی سیاسی اس میں نہیں بحث میں نہیں پڑھ رہا، لیکن میں ایک تصور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے تو دیکھیں ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم کسی قبیلے سے پہچان کے لیے اپنا تعلق ظاہر کر سکتے ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. معزز تم میں سے وہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں. دیکھیں آپس کی بات ہے کہ ہم تو تقوی یعنی معزز کون ہے ہماری نظر میں؟ پہلے تو چند یعنی کچھ لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا، لیکن سید ہیں مثال کے طور پہ، سید ہیں تو وہ اپنا رشتہ غیر سید میں نہیں دیتے. یعنی کچھ لوگوں میں ایسا دیا گیا ہے، ویسے ایسی بات بھی نہیں ہے. میری اپنی بیٹی ہے جو سیدوں میں بیائی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ذہنیت ہے. جیسے کہ ہندوؤں میں آپ دیکھ لیں، برہمن جو ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور ذاتوں کو جو ہے نیچ سمجھتے ہیں. یہ میں مثال کے طور پہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ، یا جو دیگر اقوام ہیں مثال کے طور پہ جو انگریز ہیں، وہ آپ دیکھیں ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی حقارت سے دیکھتے ہیں، کالوں کو جو ہے وہ حقارت سے دیکھتے ہیں. تو یہ نسلی تعصب جو ہے یہ موجود اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. آج بھی سامعین اکرام دیکھ لیں، جو بھی یعنی میرے سامعین ہیں، اگر ایسا کوئی تعصب ہے کسی کے ذہن میں تو اس کو نکال دینا چاہیے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اگر کالا ہے، گورا ہے، سرخ ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہہ دیا تھا کہ آج کے دن
یہ فیصلہ ہو گیا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی سفید کو سرخ پر کوئی ترجیح نہیں ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، بس ایک معیار ہے افضلیت کا اور عزت کا، وہ یہ ہے کہ تقوی۔ دیکھیں اسلام نے تو ہمیں کتنی اچھی تعلیم دی ہے، لیکن ہم اپنے ذہنوں کو اگر دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے، ہم سب تعصب میں مبتلا ہیں تقریباً، الا ماشاء اللہ میں کہوں گا۔ تو اسی طرح وہ قوم جو تھی وہ قومی اور نسلی تعصب کا شکار تھی، اور دوسری یہ بات تھی کہ ان کو دنیاوی مفادات زیادہ پیارے تھے، یعنی انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی تھی آخرت پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یعنی دنیا کی حیثیت ان کی نظر میں بہت زیادہ تھی۔ ان کی جو شان نزول کے حساب سے اگر میں بات کروں تو مدینے میں جو یہود تھے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا برتر سمجھتے تھے بنسبت مقامی لوگوں کے، اور یہ عرب کو تو وہ امی کہتے تھے، امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی اس وقت تک، اور یہ ہدایت میں ان کے محتاج تھے یا ان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو یہ ایک تعصب تھا، ایک علمیت کہ بھئی ہم جو ہیں وہ سپیریئر ہیں اور ہمیں افضلیت حاصل ہے، یعنی ہماری قوم جو ہے وہ افضل ہے، ہماری نسل جو ہے وہ افضل ہے، تقوی کے لحاظ سے نہیں۔ تقوی کے لحاظ سے تو آپ دیکھ لیں پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ تقوی میں زیادہ ہیں، لیکن نہیں، وہ نسلی، قومی اور نسلی تعصب میں تھا۔ وہ جب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ ہمارے اس سے آئے گا، یہ تو ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ وہ عرب میں آئیں گے اور پھر قریش میں آئیں گے، یہ ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ ان کا تو خیال یہ تھا کہ ہمارے قوم سے وہ نبی آئے گا، حالانکہ ان کی تمام نشانیاں موجود تھیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ یہ تو بھئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ تو کسی ان ينزل اللہ من فضلہ من یشاء من عبادہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہے مخصوص کر دے، اس میں تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ لیکن دیکھیں وجوہات، سامعین اکرام، بڑا غور طلب مضمون ہے اور عبرت والا بھی ہے۔ آج کی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے سامعین اکرام، رسول کا انکار آج بھی ہو رہا ہے، اور وہ نسلی تعصب نہیں ہے ہمارا، قومی تعصب نہیں ہے کہ بھئی رسول عرب میں کیوں آئے۔ ہم بحیثیت امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر انکار نہیں کرتے تو اقرار بھی نہیں کرتے۔ زبانی اقرار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبانی انکار کرتے ہیں، زبان سے تو مانتے ہیں۔ یہ 73 جو فرقے ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکاری ہیں۔ حضور کا اسوہ حسنہ، اس کی اتباع کرنی چاہیے، لیکن کون کر رہا ہے؟ حضور کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، کون اپنا رہا ہے؟ تو اس کی وجوہات کچھ مختلف ہیں، اور وہ کچھ مختلف نہیں ہے یہودیوں سے۔ ان میں بھی ایک
یعنی ابھی مضمون آئے گا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی. وہ اس وقت میں تشریح کروں گا، لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی قوم جو ہے اس وقت بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، یہ دنیا پرست قوم ہے. یہودی قوم جو ہے، یعنی انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دے دی تھی. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی تمام تاریخ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کتنی تکلیفات پہنچائی. تو وہ یعنی یہ تو حق کے طالب ہی نہیں تھے. یہ الگ بات ہے، یعنی اس وقت جو تھی، یہ تو ایک حالات آئے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں احسان کروں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک پلاننگ تھی، ایک پروگرام تھا کہ میں ان کو کتاب دیتا ہوں اور ان کو پھر غلبہ عطا کرتا ہوں. وہ تو ایک الگ پروگرام تھا، اور انہوں نے یعنی کچھ دور ان کا ایسا گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو انہوں نے اپنا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کو بادشاہی اور تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ان کو. لیکن زیادہ تر وقت جو ان کا ہے وہ نافرمانی میں گزرا ہے. اور یہ ہماری تاریخ ان کی تاریخ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں. خیر القرون، سامعین کرام آپ دیکھیں خیر القرون کس کو کہتا ہے. فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو ان سے ملحق ہیں، یعنی حضور، صحابہ اور تابعین. ثم الذین ثم یشف الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. اب دیکھیں اپنی تاریخ کو دیکھیں، یعنی مسلمان قوم جو تھی تو وہ پھر ظاہر میں پڑ گئی، ظاہر میں پڑ گئی. آپ دیکھیں بڑی بڑی عمارات اور بلڈنگیں. ہمارا جو بر صغیر کی تاریخ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی دین کی ترویج کے لیے کوششیں کی. دہلی ہمارا جو تھا وہ پایہ تخت تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ وہاں ہماری اکثریت ہوتی، لیکن اکثریت وہاں ہندوؤں کی تھی. یعنی دین کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، تاج محل بنا لیا، بادشاہی مسجد بنا لی، قلعہ بنا لیا، وہ فلاں قلعہ بنا لیا، یہ قلعہ بنا لیا، وہ قلعہ بنا لیا. لیکن سامعین میں اس لیے نہیں کہہ رہا اور نہ اپنے بزرگوں پر انگلی اٹھا رہا ہوں، لیکن میں اپنی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ ہم جو ہیں وہ انہی چکروں میں کہیں نہ پڑ جائیں جس میں ہمارے بزرگ پڑ چکے تھے. یعنی وہ ظاہر کی طرف متوجہ تھے. آپ دیکھیں اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، مغلوں کی ہر بادشاہ نے یعنی اقتدار کے لیے جنگیں ہوتی رہیں. اپنے باپ کو شاہ جہان جو تھا اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی لوہے کی. تقریباً ایسا ہی ہوتا رہا. لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اب ان اپنے بزرگوں پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا کو ترجیح دینے لگیں. یہ میرا مقصود ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کو دین پر ترجیح ہم دینے لگیں اور دین کو قربان کر دیں دنیاوی مفاد کے لیے، جیسا کہ لوگوں نے کیا، جیسا کہ یہود نے کیا. تو یہود کی تو آپ تاریخ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
اور قرآن میں الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ دیکھیں یہ یعنی ایک امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے لِمَ تُؤْذُونَ، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اور آپ دیکھ لیں کتنی تکلیفیں دی انہوں نے اپنے پیغمبر کو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں تمہارے لیے۔ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ جب انہوں نے تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ رسول کو تکلیف کس چیز سے پہنچتی ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ رسول کو یعنی ذاتی، آپ دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذات کے بارے میں انہوں نے انتقام نہیں لیا، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی خلاف ورزی ہوتی تھی وہ غصے میں آ جاتے تھے، چہرہ سرخ تو ہو جاتا تھا، ناراض ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس پہ یعنی رسول کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے کہ آپ امت کے افراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو جائیں، تو اس سے پھر رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ رسول کی مخالفت اور اس کو تکلیف دینے سے کے نتیجے میں دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ازاغ اللہ قلوبہم، اور پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سامعین اکرام چند اصول ہیں، اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں اور اس کے بارے میں خبردار ہو جائیں تو پھر جو ہے تھوڑی سی بچت ممکن ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اس کے اصولوں سے بے بہرہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا اصول ہیں، نہ ان اصولوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کے جو سنت ہے، جو طریقے ہیں، جو قوانین ہیں، کبھی آپ اس میں تبدیلی نہ پائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو کہ ہمارے بارے میں، ہماری ہدایت اور گمراہی کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم اپنے آپ کو اس کی جانکاری حاصل کر لیں، تو اس کے بعد یعنی جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ہم ذرا الرٹ ہو سکیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم تو جانکاری حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو ایک جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں، رسول کی مخالفت، اس کو تکلیف دینا ہے۔ رسول کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، یا رسول کو تکلیف کیسے پہنچتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی راستے سے اگر ہٹ جائیں تو پھر رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب رسول کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر سامعین کرام، ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ مختصر طور پہ اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل جو ہے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اچھائی جو ہے وہ برائی لگنے لگتی ہے، وہ بھاری لگنے لگتی ہے، اور برائی جو ہے وہ آسان لگنے لگتی ہے۔ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، بے حیائی کرنا یہ آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کے راستے پر چلنا یہ ہمیں مشکل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اور بعض ذہنوں کو یعنی آمادہ ہی نہیں ہوتے سامعین کرام، بعض ذہن اس بات پر کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں یا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں اپنا،
دلوں کو جھکا دیں، سر کو جھکا دیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یار جو چاہتا ہے بس وہی کرو، لیکن ہم لوگ تو ہمیں ایسا کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے۔ نیکی آپ کو بہت بھاری لگتی ہے، حضور کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اتباع جو ہے وہ سامعین کرام آپ دیکھ لیں، معاشرے میں ایسے لوگ بہت مل جائیں گے کہ حضور کی پیاری سنتوں کا اتباع ان کو بہت مشکل لگتا ہے۔ کرتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اتباع کرتے ہیں۔ بھئی میں یہ کام کروں گا لیکن اتنا کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، یہ نہیں اپنی مرضی، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہود کی میں بات کر رہا تھا کہ یہود جو تھی انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی تھی۔ اب دیکھیں ان کے پاس جب رسول آئے تو انہوں نے انکار کر دیا اس سے۔ اب دیکھیں یہود، اس وقت کے یہود جو تھی توحید، رسالت، آخرت، تمام چیزوں کو مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت اور آخرت کے وجود کو تسلیم کرتے تھے اور رسالت کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جب حضور آئے اور انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے انکار کر دیا، صرف اس وجہ سے، ایک تو وہ نسلی تعصب تھا جو کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تکبر، اور تکبر کی روش، پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو تھیلیوں میں بند ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، ہمارے دل جو ہیں وہ تو علم کے خزانے ہیں، علم کے تھیلے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اور کسی علم کی۔ تقریباً سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے واعظ کی، کسی کی نصیحت کی، کسی کی باتیں سننے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لگے رہو، وائس کو کہتے ہیں لگے رہو، جو مرضی آئے کہتے رہو، ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے سیدھے راستے پر نہیں چلنا۔ یعنی یہ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن زبان حال سے کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اس کا عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں، جو حق آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے آپ اس کو قبول کرنے پہ تیاری نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے، بہت برا سودا ہے جو انہوں نے خرید لیا، اس کے بدلے اپنے آپ کو بھی، یعنی انہوں نے دین کو بیچ کے اپنی خواہشات نفس کو لے لیا، اور کیا کیا؟ یکفروا بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس سے انکار کر دیا۔ سامعین کرام میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں، ہم لوگ عملاً قرآن کے انکار کے قرآن سے انکار ہے ہمارا، یعنی عمل کرنے سے انکار ہے، ہم نے عمل نہیں کرنا۔ چند مواقع پہ ہم قرآن کو استعمال کریں گے، کوئی میت ہو جائے جا کے سپارہ پڑھ لیں گے، دلہن چل دے تو اس کے سر پہ سایہ کر لیں گے، گاؤں میں جانور بیمار ہو جائے اس کو قرآن کے نیچے سے سائے تلے گزار دیں گے، اور کچھ ایسی کوئی برسی ہو یا فاتحہ ہو بس اس پہ قرآن پاک کو، یا کوئی قسم وغیرہ اٹھانی ہو دنیا کے چند معاملات پہ، بھئی میں قسم اٹھانے پر تیار ہوں، قرآن کی قسم۔ اور آپ کو پتہ ہے بعض یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بعض پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں تو اس میں باقاعدہ قرآن سر پہ اٹھا کے بات کی گئی ہے، سیاسی بات کی گئی ہے، قرآن کی قسم اٹھائی گئی ہے، قرآن کو ہاتھ میں، قرآن کو سر پہ اور رویا گیا ہے، اور دنیاوی باتوں کے لیے، بس اسی کے لیے قرآن آپ دیکھیں رہ گیا ہے۔ تو یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا جو کہ اللہ تعالی نے نازل کیا تھا۔ کیوں؟ بغین، سرکشی، ہٹ درمی، اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنے فضل سے جس کو وہ چاہتا تھا اپنے بندوں سے، یعنی یہ نبوت تو اس کی دین ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے،
اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اپنی رسالت وہ کس کو دیتا ہے، اس میں تمہارا کیا کام ہے؟ تو جب انکار کر دیا فباؤ بغضب علی غضب، انہوں نے کما لیا غصے کے اوپر غصہ، یعنی ایک غصہ تو ان پہ ایک دیکھیں یہ آیات جو ہیں یہ وہاں سے ملتی ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو یہاں دیکھیں غضب کے الفاظ استعمال ہوئے، غضب کے اوپر غضب کما لیا۔ ایک غضب تو یہ کہ ان کے پیغمبروں نے ان پر لعنت کی تھی، یعنی ان کے پیغمبروں نے ان پہ لعنت کی تھی اپنی قوم پہ۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اور پھر اب دوبارہ غصہ یعنی اللہ کے رسول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر کے فباؤ بغضب علی غضب، انہوں نے کما لیا غضب کے اوپر غضب، غصے کے اوپر غصہ۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اب دیکھیں کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کون کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان مسلمانوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے، جو یہودی، جو بظاہر مسلمان تھے، انہوں نے تو کفر کی روش اختیار کر لی تو کافر نہیں ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے تو ذلت آمیز عذاب ہے۔ عذاب اب ذلت آمیز کیوں؟ ذلت آمیز اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہیں اللہ تعالیٰ چوٹیوں کی سی شکل دے گا، ذلیل شکل دے گا ان کو، حقیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، میں پہلے ترجمہ پڑھ دوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں جو کچھ ہم پہ نازل کیا گیا ہے ہم پہ، یعنی ان سے مراد تورات تھی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، حالانکہ یہ اس کے بعد جو نازل ہوا ہے اس سے انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ تو حق ہے اور تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس تعلیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے، تم اپنی کتاب پر تو ایمان لاتے ہو، لیکن فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تمہاری قوم میں جو انبیاء آئے ہیں ان کو تم کیوں قتل کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو، تو اپنے نبیوں کو تم کیوں قتل کرتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس اس سے پہلے بالکل واضح دلائل کے ساتھ، پھر بھی تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی ان کے بعد، یعنی ان کے پہاڑ پر جانے کے بعد، یعنی وہ ہدایت لینے گئے اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے ادھر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر۔ تو سامعین کرام یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، بھئی یہ قرآن ہے، اس کو تم کیوں نہیں مانتے، اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی وہی تعصب کی بات یہ کر رہے تھے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور یہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں ورا، اس کے بعد جو تعلیم نازل کی ہے اس کے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ یہ تو حق ہے اور یہ تصدیق کرتی ہے جو تعلیم ان کے پاس ہے، یہ اسی کا ایک ایڈیشن ہے، تو اس سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، قل، آپ ان سے پوچھئے اے حبیب، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ،
تم اپنے نبیوں کو کیوں قتل کر دیتے؟ سینکڑوں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. کیوں قتل کیا ہے؟ وہی بغیم بینہم، آپس میں ضد اور ہٹ درمی اور دین فروشی کی وجہ سے. دنیا کو یہ ترجیح دیتے تھے اور پیغمبر تو ان کو حق کا راستہ بتاتے تھے. بما لا تہوی انفسکم، اور وہ یہ چاہتے نہیں تھے تو پیغمبر کو قتل کر دیتے. ان کنتم مؤمنین، اس سے پہلے تم نے اپنی نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا ہے اگر تم مومن ہو؟ یعنی یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تم تو دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام بالکل واضح دلائل لے کے آئے. یعنی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، 9 معجزے تو انہوں نے، جو ان کے اپنے معجزے تھے وہ تو تھے، لیکن اس کے علاوہ جو معجزے تھے وہ ان کے سامنے ہو رہے تھے. کہیں ٹڈیاں آ رہی ہیں، کبھی مینڈک آ رہے ہیں، کبھی جوئیں آ رہی ہیں، کبھی خون بن رہا ہے ہر جگہ. بالبین، بالکل واضح دلائل. لیکن جب انہوں نے پار چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے راز کے لیے چلے گئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تو تم نے ان کے بعد جو ہے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. وہ آپ کو پتہ ہے واقعہ کہ سامری جو تھا اس نے تمام قوم کے جو زیورات تھے اکٹھے کر کے اسے ایک بچھڑا بنا دیا. اس سے بیں بیں کی آواز آتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، یہ ہے تمہارا خدا. تو کچھ لوگ جو تھے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب میں نے لیا تم سے وعدہ، تمہارا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ طور کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا، طور کو اونچا کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، میں نے کہا کہ لے لو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، قوت سے، اور سنو جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے سنو. قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی بچھڑے کی محبت. بِكُفْرِهِمْ، بسبب ان کے انکار کے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت برا ہے جو تمہارا ایمان جس کی تمہیں ہدایت کرتا ہے، یعنی جس قسم کا تم کام کر رہے ہو یہ تو بہت برا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. سامعین کرام، یہاں تک یہ تو میں نے لفظی ترجمہ بتا دیا، لیکن آج کا سبق جو ہے وہ محدود ہے آیت نمبر 92 تک، اور 93 سے انشاءاللہ کل کے اس کے بارے میں اللہ نے چاہا تو کل بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.